سید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، آپ نہ آتے تو قرآن کہاں سے آتا، ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا، یعنی بت خانے میں طوفان کہاں سے آتا، تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول، تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان ایاز ہاشمی، صدائے حسان کے پروگرام نعمت رمضان میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بالخصوص آج کی ہماری یہ نشریات جو کہ سحری کی نشریات ہے، آپ اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں K2 ٹیلی ویژن کے نیٹ ورک سے۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا خوبصورت ماہ مبارک جو اس وقت ہمیں میسر ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ خوبصورت لمحات، خوبصورت گھڑیاں جو ایک دفعہ پھر مالک کائنات نے ہمیں میسر عطا فرمائی ہیں، اور بالخصوص اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ ایک دفعہ پھر زندگی نے جو ہے وہ ہمیں یہ گھڑیاں اور یہ ساعتیں، یہ لمحات رمضان المبارک کے جو یہ خوبصورت ماہ مبارک ہے، جس میں یوں سمجھ لیجئے کہ رب کی بارگاہ سے رحمتوں کا، برکتوں کا الحمدللہ نزول ہو رہا ہے، اور ایک نیکیوں کا میلہ لگا ہوا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک کی ہم قدر کر سکیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکیں۔ ناظرین اکرام، صدائے حسان کا ایک موٹف جو الحمدللہ یوٹیوب چینل سے یہ سفر ہمارا الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور جاری و ساری ہونے کے ساتھ ساتھ شروع ہوا، پھر آج الحمدللہ پہلی اچیومنٹ جو ہے وہ صدائے حسان کی ٹیم کی یہ ہے کہ آج کی ہماری یہ جو نشریات ہے، یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مالک کائنات کے کرم، شکر اور فضل سے آج کی ہماری یہ جو پہلی نشریات ہے، یہ اس وقت K2 ٹیلی ویژن سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ صدائے حسان کی پوری ٹیم بالخصوص مبارکباد کے مستحق ہے، اللہ پاک انہیں مزید عزتیں اور بلندیاں اور عروج عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، بالخصوص نعمت رمضان ٹرانسمیشن کو تعاون حاصل ہے راجہ شاہد محمود تمہ اسلام آباد سے، محبتوں کا بہت شکریہ۔ برگ منرل واٹر والوں کا ہمیں تعاون حاصل ہے۔ اتفاق بیکرز اینڈ سویٹس راولپنڈی والے، آپ کا ہمیں تعاون حاصل ہے، آپ کا ہمیں پیار حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عارف فوڈز ظفر الحق روڈ راولپنڈی سے، کارنر سویٹ ہاؤس اردو بازار راولپنڈی سے، عتیق فوڈز راولپنڈی سے آپ کا تعاون ہمیں بالخصوص اس ٹرانسمیشن میں حاصل ہے۔ ساتھ ساتھ ماسٹر آرٹ فرنیچر راول روڈ راولپنڈی سے آپ کا ہمیں تعاون حاصل ہے، اور ساتھ ساتھ میم روئے سپورٹس کمرشل مارکیٹ مری روڈ راولپنڈی سے آپ تمام احباب کا ہمیں بالخصوص نعمت رمضان ٹرانسمیشن کو یہ تعاون حاصل ہے۔ ناظرین کرام، اسٹوڈیو میں آج الحمدللہ 3 خوبصورت مہمان جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تینوں ہی میرے آقا کے بڑے خوبصورت شناخواں ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کی طرف۔ پہلے ہمارے معزز مہمان میرے آقا کے بہت خوبصورت شناخواں بلا شبہ جن اللہ پاک نے حضور کی نعت کی وجہ سے بے پناہ عزتوں سے نوازا ہے، محمد زبیر نقشبندی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ساتھ میرے آقا کے بڑے خوبصورت شناخواں، بہت خوبصورت لہجہ، میری مراد محمد راحیل صابری صاحب، آپ بھی الحمدللہ اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، اسٹوڈیو میں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تیسرے آج کے ہمارے معزز مہمان بلا شبہ جن کا حوالہ ہی نعت ہے، جن کا شب و روز ہی نعت ہے، بلا شبہ اللہ پاک نے نعت کی وجہ سے بے پناہ عزتوں سے نوازا ہے، تعلق بھی الحمدللہ راولپنڈی سے ہے۔ میری مراد محمد اجمل نقشبندی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ کا بھی پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، خوبصورت لمحات، خوبصورت گھڑیاں رمضان المبارک کی، کوشش کریں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کی جائے، زیادہ سے زیادہ جو وقت گزرے وہ اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کرتے گزرے، اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر سنتے گزرے۔ ناظرین کرام، بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمان کی طرف۔ محمد اجمل نقشبندی صاحب سے گزارش کروں گا اپنی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ اجمل بھائی۔ اللہ 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 برسول اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ 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 واحد و یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے اللہ واحد و یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے ایک ہی سب کی سنتا ہے اللہ 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 مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 جل جلالہ وجل شانہ وجل ذکرہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اجمل لکشمندی صاحب کی آواز میں آپ حمد باری تعالیٰ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین کرام بالخصوص آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی ہماری یہ سحری کی ٹرانسمیشن یہ نشریات آپ K2 ٹیلی ویژن سے اس وقت براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے گزارش کروں گا راحیل صابری صاحب سے اپنی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ جی۔ کیوں جھڑیا نین لایا کیوں جھڑیا نین لایا کیوں جھڑیا نین لایا کیوں جھڑیا نینا لایا کیوں جھڑیا دل نو تانگ بتھیری جدی اصل و شان اچیری رب وصل دے وچ کی دیری اج سکھ متران دی ودھیری کیوں دل اداس گنیری لولو وچ شوق چنگیری اجے نینا لایا کیوں جھڑیا اجے نینا لایا کیوں جھڑیا اجے نینا
لایا کیوں جھڑیاں. اور پیر صاحب کیا لکھتے ہیں کہ انہوں ہستی دا عنوان آکھا رب سچے دی برہان آکھا یا یقیادہ قرآن آکھا اس صورت نو میں جانا تھا جانا کک جانے جہانا کا سچی آقا کے رب دی میں شانہ کا جس شان تھی شانہ سب بڑی آیا جینا لایا کیوں جھڑیاں جی نینا لایا کیوں جھڑیاں. اور مقطع کی جن و بشر کی شاہ و گدا ڈٹھی جس بھی نصیر اے ہو شان خدا اڑے ہوش منہ بولے اٹھیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما سنکا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا مشتاق یقین کتھے جالڑی آیا جی نینا لایا کیوں جھڑیاں جی نینا لایا کیوں جھڑیاں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. راحیل صابری صاحب کی آواز میں یہ خوبصورت کلام سماعت کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے تھے. چونکہ ہم نے بریک کی طرف بڑھنا ہے اور میرا دل ہے کہ ہم کلام شامل کر لیں محمد زبیر نقشبندی صاحب کی آواز میں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بسم اللہ جی. ایک مہینے ہی ان پر قربان زمانہ ہے، ایک مہینے ہی ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب جگانا ہے، محبوب جگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، کملی والا حسنین کا نانا ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے
نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ محمد زبیر نقشبندی صاحب بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین اکرام، یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، کہیں مت جائیے گا، لوٹتے ہیں مختصر سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام، ایک دفعہ پھر سے نعمت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ سحری کی ٹرانسمیشن آپ K2 ٹیلی ویژن سے اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں۔ 3 معزز مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے درمیان موجود ہیں، اور بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کی طرف۔ میں گزارش کروں گا محمد اجمل نقشبندی صاحب اپنی خوبصورت آواز میں خوبصورت سا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ جی۔ نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا، نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اکثر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا، جان و دل ہوش و خرد سب ہی مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب ہی مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے
سامان گیا نعمتیں بانٹتا سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اجمل نقشبندی صاحب انتہائی محبت بھرے انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور ماشاءاللہ اجمل نقشبندی صاحب، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے راولپنڈی کا فخر ہیں، اور اللہ پاک نے انہیں بڑی خوبصورت آواز سے نوازا ہے۔ اجمل بھائی آپ کی طرف آتے ہیں، یہ بتائیے گا یہ جو نعت کا سفر ہے یہ آپ کا کتنا طویل ہے، کتنا عرصہ ہو گیا؟ ویسے تو پیدا ہوتے ہی الحمدللہ چونکہ ہمیں گٹی میں سرکار کی مدح سرائی ملی ہے، گھر سے ہی محبت ملی ہے، پیار ملا ہے، یہ نعت کا جو سفر ہے یہ کتنا طویل ہے، ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپا باپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، بالخصوص نعمت رمضان کی جو پوری ٹیم ہے، صدائے حسان کی پوری ٹیم ہے جنہوں نے اتنی کاوش کی اور مجھے مدعو کیا۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آپ نے جو سوال کیا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سوال کیا ہے۔ نعت پڑھنے کے لیے انسان کو بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے، ایک عمر چاہیے ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ایک دو دن کی بات ہے۔ الحمدللہ مجھے تقریباً 22 سال ہو گئے حضور کی ثنا کرتے ہوئے، ماشاءاللہ۔ تو ایک بڑا طویل سفر تھا۔ الحمدللہ جس اسٹیج پر پہنچے ہیں اللہ برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آنے والے جو نعت خوان ہیں، بالخصوص صدائے حسان چونکہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو نئے چہروں کو، نئے لوگوں کو جو ہے وہ سامنے لے کے آتا ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ نئے لوگوں کو پلیٹ فارم مہیا کیا جائے، جنہیں کوئی پلیٹ فارم جن کے پاس نہیں ہے یا جو آگے نہیں آ سکتے، لیکن صدائے حسان کا یہ خاصہ رہا ہے کہ ہم انہیں موقع دیتے ہیں اور یہ پلیٹ فارم سجا سجائے انہیں پیش کیا جاتا ہے کہ آئیں اپنی آواز کا جادو جگائیں اور پوری دنیا میں سرکار کی نعت کا، سرکار کے ذکر کے صدقے اپنی پہچان بنائے۔ آنے والے جو نعت خوان ہیں، ہماری اپ کمنگ جو جنریشن ہے، کوئی پیغام ان کے لیے دینا چاہتے ہیں تو بسم اللہ۔ دیکھیے ماشاءاللہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ہم نئے نئے چہروں کو جو ہے وہ موقع دے رہے ہیں، اور اس پلیٹ فارم سے جو نئے نئے چہرے نظر آتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں جو نئی نئی جنہوں نے نعت پڑھنا شروع کی ہے، شوق رکھتے ہیں نعت پڑھنے کا، ہمیں چاہیے کہ ان کے دلوں میں جو محبت ہے وہ اس سلسلے کو لے کر آگے چڑھیں۔ اور یہ جو پلیٹ فارم ہے اس کے ذریعے سے ان سب کو جو ہے وہ موقع مل رہا ہے نعت پڑھنے کا، تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو بچے ہیں خاص طور پر ان کو موقع دیا جائے تاکہ نئے نئے چہرے آئیں، وہ پڑھیں، ان کا جذبہ مزید بہتر ہو، بڑھے، بالکل سرکار کی محبت جو ہے وہ دل میں اجاگر ہو۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کرے کہ ہم سب جو ہے جو اصل نعت ہے وہ ہم سب پڑھ سکیں اور اس کا حق ادا ویسے تو کوئی نہیں کر سکتا لیکن کوشش ضرور کی جا سکتی ہے۔ راہیل بھائی ماشاءاللہ میرے آقا کے بڑے خوبصورت ثنا خواں، آپ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ راہیل بھائی کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں رمضان کے حوالے سے تو بسم اللہ۔ بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بس رمضان کے حوالے سے بس خوب درود پاک پڑھیں، بے شک بے شک، پڑھیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کے گناہ بخش دے۔ آمین آمین آمین، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ جتنا وقت گزرے، اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اپنے اڑوس پڑوس کا، ارد گرد جو احباب آپ کہتے ہیں ان کا خاص خیال رکھا جائے۔ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو کوشش کریں اس رمضان جو ہے وہ اس کا آپ سہارا بن سکیں۔ زبیر نقشبندی صاحب، یہ وہ گھرانہ ہے، یہ ماشاءاللہ 3 بھائی ہیں اور تینوں ہی الحمدللہ حضور کے ثنا خواں ہیں، تو انہیں تو گھر سے ہی جو ہے وہ نعت کا ہی سبق ملا ہے۔ زبیر بھائی کو پیغام ہمارے آنے والے نعت خوانوں کے لیے، جو اپ کمنگ جنریشن ہماری جو یوتھ ہے، جو نیا ٹیلنٹ، نئے جو چہرے سامنے آ رہے ہیں، ان کے حوالے سے کوئی پیغام ہے تو بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا صدائے حسان کی پوری ٹیم کا، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ عزت بخشی ہے اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں مدعو کر کے۔ اور آپ کا سوال ہے کہ آنے والی نسل کے لیے پیغام، تو ان کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے بے شک بے شک بے شک۔ تو جو لوگ نعت میں نئے آئے ہیں یا نعت میں آنا چاہتے ہیں تو میری ان سے گزارش یہی ہے کہ ادب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، ادب میں رہ کے نعت پڑھی جائے۔ ہم لوگ نعت کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، یہ ہم پہ اللہ کا اور اس کے رسول کا کرم ہے، بالکل اس نے ہمیں اپنے حبیب کی نعت کے لیے چنا ہے، اپنے حبیب کی تعریف کے لیے چنا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو میری ان سے یہی گزارش ہے کہ جو بھی نعت خوان نئے آئیں
وہ ادب کے دائرے میں رہ کے اپنی حاضری پیش کریں، انشاءاللہ ان کا بیڑا یہاں بھی پار ہے اور اس جہاں بھی پار ہے۔ اور جو نعت خان ہم لوگ ابھی ہیں جو اس فیلڈ میں ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ نعت اس طرح پڑھیں کہ آنے والے جو نعت خوان ہیں وہ آپ کو دیکھ کے کچھ سبق سیکھیں۔ بے شک ایسے ہی، تو ادب جو ہے نا وہ بیس ہے، بالکل تو جب آپ ایسے ہی، بیس مضبوط رکھیں گے تو انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار ہے اور وہاں بھی بڑا، اس میں کوئی شک نہیں ہے جی، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے۔ اجمل بھائی کوئی آئیڈیل ثنا خان جسے دیکھ کے شوق پیدا ہوا ہو کہ میں بھی نعت پڑھوں اور آپ نے نعت کا سفر شروع کیا؟ ایک بہت بڑا نام ملک پاکستان کا فخر سید فصیح الدین شاہ صاحب، بے شک ماشاءاللہ، میں نے ان کو سب سے پہلے سنا۔ میں بہت چھوٹا ہوتا تھا، تقریباً 6-7 سال کی عمر تھی میری، تو ان کو سنا کرتا تھا۔ جی تو ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھنے والی شخصیت ہے، اللہ ان کا شورِ آفاق کلام میں تو پنجتن کا غلام، پاکستان بے کا شک، غلام ہے۔ تو اس کے بعد جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا، پھر اویس رضا قادری صاحب، بالکل ان کو بہت زیادہ سنا میں نے اور بہت زیادہ لائک بھی کرتا ہوں ماشاءاللہ۔ وہ بھی بہت اچھا پڑھنے والے ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کر ہر گلی میں ایک چھوٹا چھوٹا بچہ بھی جو ہے نا وہ نعت پڑھنے لگ گیا ہے۔ تو بے شک بڑے بے ہی شک ان ایسے کی خدمات ہیں دین میں، بہت انہوں نے اسٹرگل کی، اور بہت سارے لوگ بچے، میں سنتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہے نا وہ النبی صلو علیہ، بے بہت شک، اچھی بالکل بات ایسے تھی ان کی۔ اور وہ نعت جب آئی تو یقین جانے کہ ایسا لگتا تھا، پہلے محلے میں سے گاڑیاں گزرتی تھی تو وہ میوزک کی آوازیں آتی تھی، لوگوں نے گاڑیوں میں میوزک لگا ہوتا تھا، جی بالکل، لیکن جب وہ نعت آئی تو ہر گاڑی میں نبی صلو علیہ، بے شک بے شک، تو اس میں بڑا کوئی ہی شک ماحول ہوتا تھا، بڑا ہی ایک کیفیت بھری ماحول پیدا ہوتا تھا وہ نعت سن کر۔ تو اللہ ان کو بھی برکت عطا فرمائے، دونوں ہستیوں کو جو ہے وہ دیکھ کر سن کر تو میں نے یہ سلسلہ آگے بڑھایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک انہیں صحت عطا فرمائے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو حضور کے ثنا خاں ہیں، اور بالخصوص یہ مالک کائنات کا ہم پہ کرم ہے کہ بڑے بڑے نام الحمدللہ، کچھ جو ہے وہ ہم سے جدا ہو گئے ہیں، اور انہیں بھی کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک اپنی دعاؤں میں بالخصوص یاد رکھیں۔ الحاج یوسف میمن صاحب، خالد حسنین خالد صاحب، ذوالفقار علی حسینی صاحب، اور بھی بہت سے نام ہیں، کوشش کریں کہ انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کلام شامل کرتے ہیں راحیل صابری صاحب کی خوبصورت آواز میں، بسم اللہ کیجیے۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تا تیرا وہ جو حاتم پہ میسر نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے، آقا وہاں کیا جود و کرم ہے، شگبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، علم ایسا بھی نہ دے خود
کو کہوں ان جیسا، اس سے بہتر میرے مولا مجھے جاہل کر دے۔ کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے۔ ارے نیکیوں کا بھی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے۔ فرش والے آقا، فرش والے آقا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی، تو نے ہر کام میں کی میری حمایت کتنی، کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی، ایک میں کیا آقا، ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی، مجھ پہ 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا، کوئی دنیا اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا، کہیں مت جائیے گا، لوٹتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام، نعمت رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں K2 ٹیلی ویژن سے اس وقت براہ راست۔ ناظرین اکرام، بالخصوص نعمت رمضان کو تعاون حاصل ہے راجہ شاہد محمود تمہ اسلام آباد سے، برگ منرل واٹر والوں کا تعاون ہمیں حاصل ہے، اتفاق بیکرز اینڈ سویٹس راولپنڈی والے آپ کا ہمیں تعاون حاصل ہے، بالخصوص عارف فوڈز ظفر الحق روڈ راولپنڈی آپ کا ہمیں تعاون حاصل ہے، کارنر سویٹس ہاؤس اردو بازار راولپنڈی آپ کا ہمیں تعاون حاصل ہے، عتیق فوڈز راولپنڈی آپ کا ہمیں تعاون حاصل ہے، بالخصوص ماسٹر آرٹ فرنیچر والے راور روڈ راولپنڈی آپ کا ہمیں بالخصوص اس پروگرام میں تعاون حاصل ہے، ساتھ ساتھ میم ریس سپورٹس کمرشل مارکیٹ مری روڈ راولپنڈی آپ کا بھی ہمیں تعاون حاصل ہے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی خوبصورت گھڑیاں، میرے آقا کا خوبصورت فرمان عالی شان کہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے
تو بالخصوص رب کی بارگاہ سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو ہر انسان جو ہے وہ جنت کی تلاش میں ہے، جنت کی جستجو میں ہے۔ تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ جو وقت ہے وہ گزرے تو اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کرتے گزرے، زیادہ کوشش کریں کہ وقت جو ہے وہ عبادات میں گزرے۔ 3 معزز مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں۔ زبیر نقشبندی صاحب یہ بتائیے گا کہ نعت میں آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ نعت میں بہت سارے میری آئیڈیل ہیں، لیکن خصوصی طور پہ اللہ پاک ان کو بڑی رحمت کرے، الحاج خالد حسنین خالد صاحب جو اللہ اللہ، میں نے ان کو بہت سنا ہے، آمین آمین، اور ان کے کلاموں سے بہت زیادہ جو ہے نا میں نے سیکھا بھی ہے۔ تو اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے۔ بس ان کی جتنی زندگی تھی انہوں نے دین کی بہت خدمت کی ہے، جیسے سب جانتے ہیں کہ ان کا مدرسہ بھی تھا، اور بالکل دین ایسے کے معاملے میں ان کی بہت ساری ان گنت جو ہیں وہ خدمات ہیں۔ تو ہم لوگ اب ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، بے شک بے اور شک، وہ جو نعت کی خدمت کر گئے ہیں مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے نا ان کی بخشش کر دی ہے۔ بے شک بے شک۔ اجمل بھائی ایسے کیوں ہوتا ہے کہ ایک انسان جب ہم سے چلا جاتا ہے تو بعد میں ہمیں اس کی ساری چیزیں جو ہے وہ یاد آتی ہیں، اس کی خدمات جو ہے وہ پھر اس کی قدر بعد میں ہوتی ہے، جب انسان موجود ہوتا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جیسے خالد حسنین خالد صاحب، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ شاید ان کا کوئی مدرسہ بھی تھا، یا وہ اتنی دین کی خدمت کر رہے تھے اس لیول پہ، اس معیار پہ، ایک نطخوان عملی طور پہ اس قدر مضبوط تھا کہ اتنے بچوں کی وہ شاید کفالت بھی کر رہے تھے، ساتھ میں ان بچوں کو دینی تعلیم سے بھی آراستہ کر رہے تھے۔ تو یہ اس حوالے سے بتائیے گا کہ ایک انسان کی موجودگی میں اس کی قدر کرنا کتنا ضروری ہے جب بعد میں آپ نے یاد کرنا ہے اسے۔ دیکھیں جیسے کہ زبیر بھائی نے کہا کہ انہوں نے اتنی خدمت کی، دین کی بھی، مدرسہ بھی چلایا، سب سے پہلے تو وہ دیکھیں وہ باشرت ہے، بے شک بے شک بے شک، وہ ثنا خان ایسا تھا کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ صدیوں بعد بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ بہت ہی خوبصورت آواز تھی، اور انہوں نے صرف نعت نہیں بڑی دین کا کام بھی کیا۔ دیکھیں بالکل ایسے، وہ کہتے ہیں کہ کسی کو آپ ایک لفظ سکھا دینا تو وہ آپ کا استاد ہے، بے شک بے ٹھیک شک ہے۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا کیوں نہ پڑے۔ بے شک بے شک ایسے، تو انہوں نے اپنا مدرسہ بنایا ہوا تھا، وہاں سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ بچے جو ہے نا وہ پڑھ رہے تھے، دین اسلام حاصل کر رہے تھے، علم حاصل کر رہے تھے۔ باقی وہ جو بات آپ نے کی، وہ بابا جی اکثر کہتے تھے کہ یار کچھ کرنے کے لیے نا مرنا پڑتا ہے، کچھ کھانے کے لیے نا مرنا، تو قدر ان کی جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ قدر والے ہی جانتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، تو وہ بہت خوبصورت پڑھتے تھے، آج بھی ان کا نام بولتا ہے، جب کانوں میں آواز آتی ہے نا میں بندہ یاسی ہوں تو دل کو سرور آ جاتا ہے۔ ماشاء اللہ زبیر بھائی نے ان کے آئیڈیل بھی ہیں، وہ ہر بندے کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے، مجھے بھی بہت پسند ہے خالد حسن خالد صاحب، میں ان کی بھی نعتیں سنتا رہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جب دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے نا تب قدر آتی ہے۔ بالکل اور اسی طرح جس طرح ماں باپ ہیں، ٹھیک ہے، جب حیات ہوتے ہیں تو وہ اولادیں جو ہے نا وہ بہت کم ایسی اولادیں ہوتی ہیں جو ان کی خدمت کرتی ہیں اور صلہ پاتی ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی بدبخت ہوتے ہیں۔ جی بالکل، فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے بڑھاپے پہ جو ہے نا اپنے والدین کو پایا اور وہ جنت حاصل نہ کر سکا۔ اللہ اکبر، اللہ، قدر تبھی بندے کو آتی ہے جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں کہ انسان کے ہوتے ہوئے اس کی ایک قدر و منزلت کو نہیں پہنچ پاتے۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر وہ ہاتھ ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شاید کہ ان کی حیات میں، خالد حسنین خالد صاحب کی حیات میں اگر بہت سے لوگوں کو اس بات کا علم ہوتا تو شاید معاملات اس سے بدل جاتے۔ اور یہ بھی شاید میں تو سمجھتا ہوں شاید میری زندگی کا پہلا واقعہ ہے کہ ایک ثنا خان باشرابی ہو، پھر اس کے بعد دین متین کا اتنا خدمت گزار بھی ہو کہ ایک بہت بڑی درسگاہ، علمی درسگاہ جو ہے وہ انہوں نے تیار کی، اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد اس وقت بھی الحمدللہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں موجود ہیں۔ میں آپ ہم سارے ان سے محبت کرنے والے نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا میں ان سے محبت کرنے والے لوگ جو ہے وہ بستے۔ اجمل بھائی، نعت میں بالخصوص جو نعت پڑھنے والے ہیں اس میں کلام کا جو انتخاب ہے وہ کتنا ضروری ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا۔ اکثر ثناء ایسے ہوتے ہیں کہ کلام ایسا پڑھتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کلام لکھا کس کا، بالکل یہ بھی ضروری۔ جس طرح مقتدی ہوتے ہیں ان کا امام ہوتا ہے نا، اسی طرح کلاموں کا بھی امام ہوتا ہے۔ بے شک، واہ واہ، کلاموں کا امام ہے وہ اعلیٰ حضرت کا کلام۔ اللہ اکبر، مجھے تو اعلیٰ حضرت کا جو کلام ہے، میں ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کا ہی کلام پڑھوں، کیونکہ وہ ہستی ایسی، اس کے علاوہ
جس طرح بھائی نے پیر میرے شاہ صاحب کا کلام پڑھا، بہت خوبصورت کلام تھا، رومی کشمیر ہیں، بالکل بالکل بڑے ایسے بزرگ ہستیاں بہت ایسی گزری ہیں جنہوں نے کلام لکھے ہیں، لیکن مجھے سب سے زیادہ جو اگر میری پسند اگر آپ پوچھتے ہیں تو وہ یہ ہے اعلیٰ حضرت کا کلام۔ اعلیٰ حضرت کا، اس میں کوئی کلام شک کا انتخاب جو ہے نا وہ اچھا ہونا چاہیے، اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو کلام پڑھ رہا ہوں وہ کلام کس کا لکھا ہوا ہے، شاعر نے اس میں لکھا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ بندے کو پتہ ہونا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ بہت بہت اچھا پیغام جو ہے وہ اجمل نقشبندی صاحب نے دیا ہے، اور امید ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ کلام کا انتخاب بھی ضروری ہے، اور سب سے بڑی بات یہ جو کلام آپ پڑھیں وہ کم از کم کسی مستند بندے کا ہو، یا تو کسی عالم کو آپ سنائیں، اسے دکھائیں، پھر اس کے بعد آپ کلام شامل کریں۔ ناظرین کرام، باتیں تو چلتی رہیں گی، فی الوقت ایک کلام شامل کرتے ہیں زبیر نقشبندی صاحب کی آواز میں۔ بسم اللہ جی زبیر بھائی۔ زہرا دے سرتاج دیاں کیا باتاں نے، زہرا دے سرتاج دیاں کیا باتاں نے، ولیاں دے مہاراج، ولیاں دے مہاراج دیاں کیا باتاں نے، زہرا دے سرتاج دیاں کیا باتاں نے، اور ہر ایک دلہن کہندی اپنے بابل نو، بابل نو، ہر ایک دلہن کہندی اپنے بابل نو، ہو ہر ایک دلہن کہندی اپنے بابل نو، زہرا پاک دے داج، زہرا پاک دے داج دیاں کیا باتاں نے، زہرا دے سرتاج دیاں کیا باتاں نے، اور سارے صدقہ کھان بطول دی چکی دا، چکی دا، سارے صدقہ کھان بطول دی چکی دا، سارے صدقہ کھان بطول دی چکی دا، کھا کے کہنے کھا کے کہنے اناج دیاں کیا باتاں نے، زہرا دے سرتاج دیاں کیا باتاں نے، زہرا دے سرتاج دیاں کیا باتاں نے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے تیرے ماتھے کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ مناقب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور زبیر نقشبندی صاحب نے بڑا خوبصورت کلام ماشاءاللہ آپ پیش کر رہے تھے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ تینوں ہی ہمارے جو معزز مہمان ہیں ماشاءاللہ، تینوں کو ہی اللہ نے بڑی خوبصورت آوازوں سے نوازا ہے۔ سوال کا جو سلسلہ ہے اسے جاری رکھتے ہیں، جو گپ شپ ہو رہی ہے اسے بھی ساتھ شامل کرتے ہیں۔ اجمل بھائی، آپ بھی چونکہ پہلے نعمت رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بن چکے ہیں، یوٹیوب سے ہم نے یوں سمجھ لیجئے کہ نعمت رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز جو ہوا وہ ایک پلیٹ فارم جو یوٹیوب ہمیں میسر آیا، وہاں سے آج آپ K2 ٹیلی ویژن پہ اس وقت بیٹھے ہیں، سحری کی ٹرانسمیشن ہے، اور یوٹیوب کا سفر اور یہاں تک آنے کا جو سفر ہے، بالخصوص چونکہ آپ دوسری بار آئے ہیں ہمارے پاس، اور
وہ جو یوٹیوب پہ پروگرام ہوا کرتا تھا نعمت رمضان، اور آج جو صدائے حسان کی ٹیم کی جو کامیابی ہے کہ آج ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ K2 ٹیلی ویژن پہ اس وقت لائیو ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے اس وقت میں اور اس وقت میں؟ کیا فرق دیکھا، کیا محسوس کرتے ہیں؟ میں سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا پوری ٹیم کو جنہوں نے اتنی محنت کی. پہلے یوٹیوب پہ چینل چلتا رہا، اتنی کاوشیں رہی، پچھلے سال بھی میں آیا، مجھے مدعو کیا گیا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اس سال بھی انہوں نے بلایا ہے، یاد رکھا ہے، اللہ برکتیں عطا فرمائے. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے جی بالکل. K2 کا اتنا بڑا چینل ہے جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے آج. بالکل ایسے ہی، یوٹیوب سے جو ہے نا یہ چینل پہ جو ہے نا پروگرام لوگ دیکھ رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھ رہے ہیں. اور جو باتیں ہو رہی ہیں، جو حضور کی نعت پیش کی جا رہی ہے، وہ اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا تھا کہ یا سیدی ہمیں یہ بتائیں کہ حضور کی محبت جو ہے وہ بڑھانے کا کیا طریقہ ہے، یعنی کہ محبت تو ہے ہی ہے، مزید اس میں اضافہ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے. تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ خوش اعلان ثنا خان سے حضور کی نعتیں سنا کرو، اللہ، اس سے حضور کی محبت جو ہے وہ بڑھتی ہے. سبحان تو اللہ. اتنے لوگوں نے جو ہے وہ اس چینل کے K2 کے چینل کے توسل سے اتنے لوگوں نے سنا. یقینی طور پر میرے سب ثنا خان حضرات بھائی نے خوبصورت حاضریاں پیش کی اور لوگوں کے دل میں حضور کی محبت مزید بڑی ہوگی. اللہ ان کو بھی اجر عطا فرمایا، جنہوں نے سنا ان کو بھی اجر عطا فرمایا. آمین آمین آمین. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، آپ کے پیار کا. ساری سٹرگل جو ہے وہ صدائے حسان کی ٹیم کی آپ کے سامنے ہے. صدائے حسان ٹیم کے جو سپریم لیڈر ہیں صنوبر گل مدنی صاحب، ہمیشہ اس چیز میں کوشاں رہتے ہیں کہ مزید بہتر سے بہتر کیا جائے. پچھلے سال بھی، اور صرف یہ 1-2 دن کا سفر نہیں ہے، اس میں سالوں کی محنت ہے، کئی ماہ اس میں لگے ہیں. اس کے بعد جا کے آج جو ہے وہ الحمدللہ پہلی کامیابی یہ ہمیں میسر آئی ہے کہ الحمدللہ آج K2 ٹیلی ویژن ہمیں میسر ہے، اور ہمارے ناظرین ہمیں K2 کی اسکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں. اور میں ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں، یہ سحری کی ٹرانسمیشن ہے جو آپ لائیو دیکھ رہے ہیں، یہ آپ صبح ریپیٹ ٹیلی کاسٹ 8 بجے بھی دیکھ سکتے ہیں. جو ابھی رہ جائیں وہ کوشش کریں کہ صبح جو ہے وہ ضرور K2 ٹیلی ویژن پہ جو ہے وہ ہماری اس نشریات کو ضرور دیکھیں، اپنی محبتوں کا ضرور اظہار کریں. یہی سوال میرا جو ہے وہ ان دونوں معزز مہمانوں سے ہے. زبیر بھائی، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ سفر اور آج جو ہم ایک ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہیں، کیسا لگا آپ کو آج ہمارے اسٹوڈیو میں آگے؟ الحمدللہ جی، بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے یہاں پہ. میں آپ کی جو بات ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک محاورہ، ایک مثال جو بڑی مشہور ہے، اسے کہتے ہیں کہ اتفاق میں برکت ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے. میں نے جیسے ابھی شو سٹارٹ ہونے سے پہلے کے جو مناظر دیکھے، صنوبر بھائی اور ان کی پوری ٹیم ماشاءاللہ بہت لگن کے ساتھ کام بالکل ایسے ہی کہ ایک چیز کو صنوبر بھائی خود آبزرو کر رہے ہیں. اگر یہاں سے مسئلہ ہے تو اس کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں، دوسرے کو مسئلہ ہے، ساتھ ساتھ ہمیں بھی گائیڈ لائن دی جا رہی ہے. تو اتنی محنت حضور کی نعت کی وجہ سے کی جا رہی ہے. بے شک بے شک ایسے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان پہ اللہ پاک کی عطا ہے، اللہ پاک کا کرم ہے ان پہ خصوصی. اللہ پاک نے رحمت کی ہوئی ہے کہ اللہ پاک نے ان کو چن لیا ہے. اللہ، اور جو منتخب کرتا لوگ ہوتے ہیں اللہ پاک کے، اللہ ان پہ خصوصی نظر کرم فرماتا ہے. بے شک تو بے شک میرے حساب سے ان پہ نظر کرم ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا کہ دن بدن یہ جو نشریات ہیں، پہلے یوٹیوب سے K2 اور K2 تک جو ہے نا ماشاءاللہ یہ بہت بڑا چینل ہے. تو اللہ پاک کا کرم ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان بھائیوں میں ایسے ہی اتفاق، اتحاد اور پیار محبت جو ہے وہ سلامت رکھے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ، آپ نے بڑی خوبصورت دعاؤں سے نوازا ہے. کوئی بھی کام ہے اس میں اتفاق، اتحاد اور بھائی چارے کا جو ایک عمل ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر تو دنیاوی معاملات، دنیاوی کام یا کوئی بھی کام ہے وہ چلانا بڑا مشکل ہے. لیکن صدائے حسان کی جو ٹیم ہے، جب سے میں ان کے ساتھ جڑا ہوں تب سے لے کے ابھی تک الحمدللہ اتفاق کا، اتحاد کا، پیار کا ایک عملی نمونہ انہوں نے پیش کیا ہے. اور ہر طرح سے، ہر حوالے سے حضور کے ثنا خان اگر ہمارے اسٹوڈیو میں آتے ہیں تو جتنا ہو سکتا ہے صدائے حسان کی ٹیم آؤ بھگت میں لگی رہتی ہے. کوشش کی جاتی ہے کہ حضور کے ثنا خان کا جو ایک پروٹوکول ہے، جو ایک معیار ہے، جو ایک عزت ہے، ایک تعظیم ہے، ایک تکریم ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ وہ برقرار رکھا جائے. انہیں وہی تمام تر محبتیں، وہی تمام تر پیار پیش کیا جائے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ جتنا بہتر سے بہتر ہو سکے مزید بہتر کیا جائے. تو دعا کریں اللہ پاک ہماری صدائے حسان کی ٹیم کو مزید عزتیں، برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے. راحیل بھائی، یہی سوال میرا آپ سے ہے، کیسا لگا آج آپ کو یہاں پہ آ کے؟ پہلے سے بہت بہتر لگا. محسوس کرتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ پچھلے سال بھی ٹرانسمیشن ہوئی اور اس سال بھی الحمدللہ فرق نظر آیا آپ کو؟ ٹیم سے ملے ہیں آپ ماشاءاللہ؟ بہت بہتر لگا، بہت خوبصورت لگا.
اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مزید ان کو ترقی عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ دیکھنے والے بھی جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ اس میں کتنی سٹرگل ہے اجمل بھائی، کتنی محنت ہے، سالوں کی محنتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ کیا ماشاءاللہ سنوبر گل بھائی جو ہیں وہ اتنی محنت کر رہے ہیں، بلکہ بہتر نہیں بہتر سے بہترین انہوں نے کی۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ ان کی بہت زیادہ سٹرگل ہے، اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ سعود زبیر بھی کہہ رہے تھے کہ ہر بندہ نہیں کر سکتا، بالکل ایسے ہی۔ اللہ پاک نے چن رکھا ہے اور ڈیوٹی لگائی بھی ہے، وہ ڈیوٹی وہی ادا کرے گا جس کو اللہ نے چنا ہوا ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک ماشاءاللہ انہوں نے بہتر سے بہترین کیا ہے، اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور کی بارگاہ سے، حضور کی نگاہ کرم کے بغیر کوئی کام نہ تو چل سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ پھر حضور کے ثنا خوانوں کو بلانا، عزت تعظیم تکریم دینا، پھر اس کے بعد نعت سننا، نعت پڑھوانا، پھر نعت کو فروغ دینا، یہ بڑی برکتوں والا کام ہے۔ اور رمضان المبارک کا ماہ مبارک ہے، کوئی بھی کام کریں تو اس کا جو اجر ہے وہ ڈبل ٹرپل ہو کے واپس آتا ہے، ریٹرن ہو کے آتا ہے۔ کلام شامل کرتے ہیں اجمل لکشبندی صاحب کی آواز میں، اور میں گزارش کروں گا اجمل لکشبندی صاحب منقبت کا، چونکہ مناقب کا سلسلہ ہے تو آپ ایک منقبت کا شعر پیش کریں گے، اس کے بعد پھر ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ جی۔ دختر خیر الورا ہے فاطمہ، زوجہ شیر خدا ہے فاطمہ، دختر خیر الورا ہے فاطمہ، زوجہ شیر خدا ہے فاطمہ، نام ان کا باعث برکات ہے، نام ان کا باعث برکات ہے، منبع جود و عطا ہے فاطمہ، منبع جود و عطا ہے فاطمہ، دختر خیر الورا ہے فاطمہ، زوجہ شیر خدا ہے فاطمہ، اے مشاہد اس سے بڑھ کر کیا کہوں، اے مشاہد اس سے بڑھ کر کیا کہوں، جان شاہ انبیاء ہے فاطمہ، جان شاہ انبیاء ہے فاطمہ، دختر خیر الورا ہے فاطمہ، زوجہ شیر خدا ہے فاطمہ۔ ناظرین اکرام، آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان ایاز منیر ہاشمی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد۔